this Yes. آگے Yeah. Yes. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت المقام دوزخ الحرام. چلے سیدہ آپ پریزنٹ کریں اپنا سب سے پہلے. سب کو جنت میں بھیج دیا، اب آپ پریزنٹ کریں. آج تو ہم نے میوٹ نہیں کرنا ہے نا، آج تو ریویو سیشن ہے. چلے بسم اللہ. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. میں نے تو جب یہ پڑھا سورہ انفال تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی آیت لوں، تو میں نے بڑی مشکل سے پھر آیتیں سے ساری اللہ کی اور ایک سے ایک ہیں، تو مجھے آیت نمبر 20 الحمدللہ آیت نمبر 27 اور 28 میں نے لی، لیکن اس میں سے میں اس میں سے آپ کو ایک کرتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو پھر آپ کو میں سیکنڈ کا بول دوں گی. جی. آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ، یہ اس وقت کی ہے نا یہ آیتیں، جب لوگ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو وہاں پہ جو لوگ مکہ سے مدینہ گئے تھے ان کے سارے رشتہ دار تو مدینہ میں تھے، تو وہ لوگ جب خط لکھتے تھے اپنے رشتہ دار، مکے میں تھے تو جب وہ لوگ خط لکھتے تھے اپنے رشتہ داروں کو تو وہ کچھ ایسی باتیں بھی لکھ دیتے تھے جس سے کہ مکہ کے جو قریش لوگ تھے ان کو مدینے کے مسلمانوں کی باتوں کا علم ہو جاتا تھا، تو اس پر ان کو منع کیا گیا. اور دوسرے اس میں امانت سے مراد یہ بھی ہے کہ سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ جی سنیں کیونکہ سب کے وہ میں نے میوٹ نہیں کیا. جنگ جو کس والی جنگ احد، یہ جنگ بدر کی بات جنگ بدر کی بات کرنا. ایکسپلینیشن بتا رہی ہیں نا، وہ ایکسپلینیشن میں نے نہیں بتائی ہوئی ہے نا، وہ ایکسپلینیشن مجھے نہیں پتا یہ باتوں کا. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ امانت سے مراد وہ سارے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کیے گئے ہیں. فرض تو بالکل ہی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سنت کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے. امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو، اس کی جب وہ شخص موجود نہ ہو تو اس کی غیبت کریں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اسی طرح اگر دو آدمی آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ہم سے کوئی بات کر رہا ہے، اگر وہ ہم سے یہ بھی نہیں بھی کہتا ہے کہ تم اس کو کسی کو نہیں بتانا، تب بھی ہمیں دوسروں کو اس کی باتیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اور کسی کے جا کے باتوں کہ بھئی اس نے یہ کہہ دیا، فلاں شخص ایسا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیبت میں آتی ہے، جو کہ اور یہ خیانت بھی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو آدمیوں کے درمیان کی بات ہر صورت میں امانت ہوا کرتی ہے. بات کو جہاں سنا وہیں چھوڑ دینا چاہیے، کسی کے سامنے کسی بات کا دہرانا نہیں چاہیے اگر اس سے کہ منع کیا گیا ہے. سیدہ جزاک اللہ خیر. اچھا، آپ نے بہت لمبی ایکسپلینیشن دی. کچھ چیزیں علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، کیونکہ کچھ میں نے جو ہے وہ اس سے پڑھا تھا، ریسرچ کر کے کیا ہوگا، تو وہی میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم. اچھا ہاں، یہ تفسیر ابن کثیر میں نے دیکھا تھا. تفسیر ابن کثیر میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر جو یہودیوں کی جو کوٹیشنز ہیں وہ بھی ہیں اور عیسائیوں کی بھی کوٹیشنز ہیں، اسی لیے تفسیر ابن کثیر کو ہم لوگ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ زیادہ تر اس میں وہ چیز اس میں دیکھتے ہیں جس میں کہ اوتھینٹک نریشن ہو، اور اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہوا کہ یہ کہاں پر ہے، یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں. اگر آئی ہیں جو کہ کوئی بھی ایسی ہسٹوریکل باتیں آئی ہیں تو وہ قرآن میں نہیں آیا، وہ پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ حدیثوں میں آیا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو، اسی لیے مجھے آپ کی کلاس کو تیار کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ میں اس میں سے چن کے صرف وہ چیزیں بتاتی ہوں جو کہ یہ 100% پتا ہو کہ یہ اوتھینٹک ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ آپ نے کافی تیاری کی، کافی ریسرچ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا اجر دے. کون آنا چاہ رہا ہے؟ زبیہ میں آؤں؟ جی زبیہ آپ کریں. اچھا ہو گیا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آیت نمبر 30 کو میں دیکھ رہی تھی، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے
خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے اور تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کفار جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو سازشیں پورا ٹائم ہی کرتے رہتے تھے. ان کا کام ہی یہی تھا کہ کسی طرح ان کو یا تو ہٹا دیں یا برا بنائیں، مطلب ان کو چلنے نہ دیں. لیکن یہ اللہ کی پلاننگ تھی، کیونکہ اللہ نے ہی انہیں مضبوط کر کے بھیجا ہوا تھا، اور انہیں مطلب جو بھی وہ کرتے تھے اللہ ہی کی مدد سے کرتے تھے. تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ تو ان کے لیے بولا گیا، لیکن یہ سب ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں لوگوں کی چالیں، مطلب ہر کوئی ڈرتا ہے، اس نے یہ کرا، اس نے وہ کرا، وہ یہ کر رہا ہے، اب کیا ہوگا. لیکن ہمیں اپنا ایمان کو بہت اسٹرانگ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر اسٹرانگ ہوں گے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے. کوئی کچھ بھی کر لے گا ہمارے ساتھ، اسٹرانگ مطلب ہونا وہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اصل جو پوائنٹ یہ ہے کہ توکل ہونا چاہیے اللہ پہ میں نے ہمارا جو کہا نا کہ بھروسہ. مجھے تمام پلانس کا معلوم ہے، اور اللہ بہترین، جی اللہ خیر الماکرین، سب سے زیادہ پلان جی، کرنے والے سے مطلب ہم کیونکہ کافی آج کل تو ایسے ہو گیا، کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ اس نے یہ کرا ہوگا، وہ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ ہی بھروسہ کریں کہ ہم اپنا کام کر لیتے ہیں. اب اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہوگی. ضرور. ہمیں ان توکل سے ڈرنا توکل نہیں اللہ، چاہیے. توکل توکل اللہ اللہ. کا جو ہے نا اصل میں میسج یہ ہے، جیسے جی کہ سیدہ نے بتایا کہ اصل میسج یہ تھا کہ امانت میں خیانت نہیں کرو، جی چاہے کسی بھی لیول پہ ہو. اور اسی لیے آپ کا جو میسج ہے، آپ نے جو اس میں سے نکالا وہ یہ ہے کہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، بیکاز اللہ نوز ایوری تھنگ، اور وہ بیسٹ آف پلانرز ہے. کون جی. پڑھنا چاہ رہا ہے؟ عارفہ آپ میں آؤں؟ نسرین میں پڑھ لوں، کیونکہ مجھے آپ کر پتہ لیں. نہیں کہ آپ کی کس وقت. محبت ہے وہ چھوٹی اٹھ جائے گی، وہ اپنی جی ہاں، پریزنٹیشن شروع کر دیں گی. جی بالکل چلیں بالکل. بولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آیت نمبر 29، 29ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ والی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے، یعنی اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور تم اس بات سے ڈرتے رہو کہ تم سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو اللہ تمہارے اندر ایسا نور، ایسی بصیرت پیدا کرے گا. وہ فرقان کے لیے کہا گیا کہ وہ ایسا فرقان پیدا کرے گا جو زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری رہنمائی کرے گا. یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 4 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے، اور اس میں سے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ وہ فرقان عطا کرے گا. تقوی اختیار کریں گے ہم، چاہے سب کے سامنے یا تنہائی میں بھی ہم گناہ سے ڈریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، ہمیں برائیوں سے روکے گا، اور ہمارے جو گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا. تو اور بے شک وہ بڑا فضل والا ہے، بڑے اس کا فضل کا کوئی حساب نہیں ہے. تو سب سے زیادہ اس میں ہمیں زور کس پہ دیا جا رہا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا تھا. کیونکہ دیکھیں ابھی تک آپ دیکھیں 3 ڈفرینٹ آیات آئی ہیں، اور تینوں جی ڈفرینٹ آیات میں، تینوں میں ڈفرینٹ جو فوکس تھا وہ ڈفرینٹ تھا. جی ابھی ہمارے پاس یہ جو آیت ہے آپ کی والی، عارفہ والی، اس میں جو ہے تقوی پہ فوکس ہے. جی. تقوی از دا کی، رائٹ. اگر یس. تقوی ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ یو آر مائنڈفل آف اللہ، یو آر کانشیس آف اللہ. جی، ہمیں اللہ حق و سے باطل صرف کی ڈرنے تمیز کی پیدا بات نہیں ہوتی ہے، ہے. اللہ سے صرف ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کو رکھنا ہے کہ مائنڈ میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، دیکھ سمجھ رہا ہے رہا ہے، اللہ، سن رہا بالکل. ہے. تو وہی ایک تو اللہ پلان کرنے والا بیسٹ ہے، ایک تو اللہ یہ تقوی کا ہے، ایک تو اللہ نے کہا کہ خیانت نہ کرو. ماشاءاللہ اب تک تو تینوں الگ الگ آئے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے ابھی اوور لیپ ہوں گے. چلیے نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ تھینک یو، جزاک اللہ خیر. میں آپ سے اچھا چلیں کون بول رہا ہے؟ بشرا. جی میں بھی تھی اور کوئی اور بھی بول رہا تھا. میں کہہ رہی تھی مگر آپ کا چکر لو، پھر میں کرتی ہوں. لیکن بشرا کے بعد پھر مجھے سن لیے گا. لے ولا تنازعوا. نہیں فریدہ اگر جلدی ہے آپ سنا سکتی ہیں. میں بھی نہیں، آپ سنا لیں. پہلے میں ٹائم نکل جائے گا. اوکے چلیں ہاں، پہلے آپ ریل چھوٹ جائے گی آپ کی. ہاں رائٹ. چلیں بشرا بولیں، جو پہلے بول چکا. جی جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20 and 21. اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، اور تابعداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو. یہ آیت پڑھ کے ایسا لگا کہ ہمارے لیے ہے نا.
उन के लिए तो थी सारी उसका, आयतें हमारे लिए हैं बच्चों, सारी है, लेकिन ये तो टोटली हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मे अल्लाह गिव अस तौफीक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांगली अमल करें और हमारे दिल भर जाएं तकवा से। जो भी बात जो कह रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ हम पे ही आ रहा है एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये इल्म नाफिया बन के हम इसको आमीन सीखें अल्लाहुम्मा और आमीन। हमारी ज़िंदगी में तारी हो। और जैसे सहाबा का अमल था कि सिर्फ एक या दो आयत पढ़ते थे या कुछ आयत पढ़ते थे और जब तक उस पर अमल नहीं करते थे तो अगली आयत पे नहीं जाते थे। if I'm not right, नहीं, मुझे बिल्कुल सही है। है ना। इतने दिनों तक, इतने महीनों तक किसी किसी सहाबी ने सिर्फ एक आयत को लेके बैठ गए। ये सुभान अल्लाह। हम और लोग हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ते ट्रेन जाते हैं, अमल होता है चल थोड़ी रही देर है। के लिए दिल दुखता परेशान भी होता है कि यू नो वी हैव टू बी ऑन ट्रैक। मोस्ट ऑफ हमारे दिमाग में ये होता है कि ये जल्दी से खत्म हो जाए सिपारा, जल्दी से हम जल्दी, फिर हम कुकिंग कर लें, फिर हम क्लीनिंग कर लें, फिर हम ये कर लें, अल्लाहु फिर अकबर। फोन पे बात कर लें। बेशक बेशक। सो दिस इज बाय नेक्स्ट वन, नफीसा आप बोलना चाह रही थी या फरीदा, कौन किसने बोला था? मैंने कहा था, आप मेरे से सुन ले जरा प्लीज पहले। जी फरीदा। तो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैंने सूरत अनफाल को देखा और इसको सारा, तो इसका जो टॉपिक है वो तकरीबन हर आया का मुझे यही लगा, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और उसके उसके रसूल का कहना मानना, जो वो कह रहे हैं, अल्लाह ने जो उनको कहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कौन सी आया, लेकिन फिर मैंने आया नंबर 13 ली है, जिसका है कि इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल से दुश्मनी मोल ली, और कोई शख्स अल्लाह और इसके रसूल से दुश्मनी मोल लेता है तो यकीनन अल्लाह का अजाब। तो जब मैंने शुरू में ये पढ़ना शुरू किया था तो उस वक्त भी मैं खौफजदा हुई थी कि अगर ये फरमाबरदारी नहीं की जाएगी तो हमें इसका दुनिया में तो मिलेगा ही, जो सजा मिलेगी हमें आखिरत में बहुत ज़्यादा सजा है। तो मैंने अपने लिए यही निकाला कि बस मुझे छोटी छोटी बातों में, हर चीज़ में मुझे देखना है कि अल्लाह को अगर नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँ ना। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबक इसमें यही निकला कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की ही करूं, और अगर कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, मैं अपने उसी रास्ते पे चलूं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है। जज़ाकल्लाह खैर। फरीदा ने जो कहा ये बिल्कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल कुरान में कितनी दफा आता है, यही आता रहता है, बार बार आता है। अभी मैं सुनाऊं? मैं सुनाऊं? जी अन्नी रूबीना आप बोलिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आयत है 11th। इसमें पहले मैं कहूंगी कि मेरा रब्बे कायनात जिस काम का इरादा कर लेता है सिर्फ कुन कहता है फयकून हो जाता है। जब अल्लाह ने इन पर, जब मुसलमानों पर एक ऐसी ट्रैंक्विलिटी नाजिल की कि वो आसमान से बारिश बरसाई और इनको ऐसा रिलैक्स कर दिया कि वो जंग के लिए तैयार हो गए, और बारिश से इन्होंने वजू भी किया और इनका पानी जो दो जमीन थी वो भी बिल्कुल वो हो गई, फ्रेश हो गई। तो ये अल्लाह पे इतना तवक्कल रखो कि अल्लाह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है और अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि देखें वो हालात कैसे थे, कोई बादल नहीं था, कुछ नहीं थे, और बस अल्लाह ताला ने अपना मिरेकल किया। ये मिरेकल, बिल्कुल ये मौजज़ा था। इसीलिए हमें इससे जो सबक ये मिलता है कि अगर हम अल्लाह पे तवक्कुल करके हम निकलते हैं अपने घर से, अगर अल्लाह का हुक्म है तो बस करो, बिल्कुल, डरो मत, करो डरो मत, जस्ट डू इट वाला होता है ना, बस करो। और फिर चले गए, अल्लाह ताला ने गुनूदगी भी डाल दी, अल्लाह ताला ने पसीना भी दे दिया, अल्लाह ताला ने बारिश भी दे दी, उनके पैरों को भी फर्म कर दिया। एक मौजज़ा। जंग बदर तो बहुत बड़ा, सारे ही मौजज़े थे, लेकिन जंग बदर वाज अ बिग 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 मिरेकल। जी तो फिर वो फ्रेश हो गए अपने जंग के लिए ना, माशाल्लाह, फ्रेश हो गए, स्टेडफास्ट हो गए, एनकरेज हो गए। बिल्कुल। जी, और कोई? और नेक्स्ट कौन है? मैं बोलूं? कौन बोल रहे हैं? नफीसा बोले। जी, मुझे आयत नंबर 2 बहुत अच्छी लगी। तो मेरे लिए सबक है, जब ईमान वालों जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो तुम्हारे दिल डर जाएं, ताकि उनका फिर ईमान भी बढ़े और अल्लाह पे ही तवक्कल करना है। तो ये जो आयतें उतरती हैं तो ये सब हम पे हैं, हम ये पढ़ के हमारे दिल अल्लाह से डरते हैं। तो अगर अल्लाह से डरते हैं तो हमारे लिए इसमें, हम सब के लिए इसमें सबक है, और यही है कि भाई ये जो नाजिल हो रही है तो हमारे दिल अल्लाह के उससे डर जाने, झुक जाने चाहिए, और हम अल्लाह पे ही भरोसा हमें करना चाहिए।
تاکہ پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھے گا. جی اصل پوائنٹ یہ نفیسہ، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ سے ڈر رہے ہیں، کیا ہمیں واقعی اللہ کا تقوی ہے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. جی نیکسٹ کون ہے؟ اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یتوکلون، یعنی آخری اس کی آیت ختم، یتوکلون یعنی والوں میں مڑ کے اللہ کی طرف توکل کرنا ہے. نیکسٹ کون ہے؟ My mom will know, she was teaching us. بیچ میں کسی کی آوازیں آ رہی ہیں، جو بول رہے ہیں بس وہی بولیں. نیکسٹ کون بول رہے ہیں ابھی؟ سمینہ آپ نے کہا تھا، کس نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 28 ہے وَعَلَمُوا سے عظیم تک. اس میں جو ہے دنیا کی سب اولاد اور آپ کی جو یہ ایک آزمائش ہے، دولت، یہ سب چیزیں، اور اس میں انسان جو ہے بھٹکنے کا جو ہے بچوں کا سب سے زیادہ وہ ہے، اور دولت کا کہ آدمی اس کے لیے جو ہے راستے سے ہٹ جاتا. اور یہ بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ وہ بھی صحیح راستے پہ چلیں، کیونکہ وہ اگر خدا نخواستہ غلط راستے پہ ہیں تو آپ کے لیے بھی جو ہے بہت تکلیف دہ چیز ہے. اور پیسہ بھی ایسا ہے کہ آپ اعتدال سے خرچ کریں، کہ نہ کنجوسی سے کریں، نہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے خرچ کریں، اپنی استطاعت کے برابر سب اعتدال سے. جی. اور بچوں کو بھی جو ہے وہی تربیت کریں جو ہمارے بڑے ہمارے لیے کرے ہیں. اور ویسے دیکھا جائے تو بچے اور دولت یہ دو چیزیں تو بہت بھٹکانے والی اور بہت راستے سے جو ہے اللہ بار ہم بار کو کہتے ہیں اموالکم واولادکم، یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ہلاکت میں بھی ڈالتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناہید آپ کی باری. لسٹ میں ناہید دکھ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناہید. میں نے جو ہے پہلی آیت سنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے سوال، رسول پاک سے سوال کیا گیا کہ انفال جو وار بوٹیز ہیں وہ کس کے لیے نا. تو سب سے پہلا رول اللہ تعالیٰ نے، جب یہ پہلی دفعہ ان لوگ وار کے لیے نکل رہے تھے تو اللہ نے یہ فرسٹ رول ڈال دیا کہ انفال جو وار بوٹیز ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ڈیسائیڈ کریں گے اور ان کے حساب سے ہوگا. تو تاکہ کیونکہ یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں تو ان کو ریوارڈ کیا ملے گا. تو یہ وار کی جو تھی تو اس میں کیوس بھی بچ گیا کہ وہ وار کے بعد کس کو کیا ملے گا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب سے کلیریفائی کر دیا کہ یہ بوٹیز اور یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، اس کے اوپر نہ جاؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو. بالکل صحیح. اچھا کہ جزاک اللہ خیر. یہ خمس کے بارے یہ جو 1/5 کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے تو یہی کہہ دیا کہ اللہ اور She want to talk to you. I say, I know, this is my class is going on. یہ کسی کی کلاس جو ہو رہی ہے ان کو میں میوٹ کر رہی ہوں. No, this is not coming up. میں نے ان کو میوٹ کیا ہے، شاید دیکھیں کون ہے بیچ میں. ایک ان کی آواز آ رہی ہے بار بار، شاید نجمہ آپا کی کلاس تھی، کس کی آواز تھی، کس کی آواز تھی مجھے نہیں پتا، تھوڑی سی آواز آ رہی ہے تو میں نے میوٹ کیا ہے. ابھی باقی ناہید آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جس طرح سے یہ رول تھا، یہ تو خمس جو رول تھا یہ تو مال غنیمت کے لیے تھا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اسی طرح انہیریٹنس کے لاز بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا، تو ہمیں اس کو بھی فالو کرنا، اور تمام لاز جو ہیں وہ دے فال اکارڈنگ ٹو واٹ اللہ ہیز پرسکرائبڈ. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. بہت اچھی بات ہے یہ تمام رولز کے لیے. نیکسٹ کون آنا چاہ رہا ہے؟ شہانہ آپ آگے ہیں، کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میری آیت ہے 49 جی، کہ جب کہتے تھے منافق جن کے دلوں میں آزار ہے، اور جب یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تو اس میں موسٹلی آئی تھنک پہلے بھی لوگوں نے کافی ذکر کیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرے نا. تو میں نے یہی اس پہ وہ کیا تھا اس کو کہ میں یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم،
کہ जो लोग अल्लाह पे यकीन अपने डाल देते हैं तो उनको दुनिया की कोई ताकत भी मतलब पीछे नहीं हटा सकती, उनको शिकस्त नहीं दे सकती। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर अल्लाह पर तवक्कुल के लिए बताया जा रहा है। और ये भी इसमें बताया कि जैसे भी हालात हों हमारी दुनिया में, तो हमें अपने ईमान पर यकीन रखना चाहिए। और फिर बात यह है कि एंड में जो हाँ आयत आती है ना, आयत जिस तरह एंड होती है कि वो अजीजुल हकीम है, यानी वो गालिब हिकमत वाला है, सबसे जी ज्यादा हिकमत भी उसी का, सबसे ज्यादा कंट्रोल भी उसी का है। ऑल माइटी जो हम कहते हैं, या सुब्हानहू व तआला जो हम कहते हैं, उसका मतलब यही है ना कि वो सबसे ज्यादा हिकमत वाला है, अजीज है वो। या वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। कौन आ रहा है? जहरा, आपने पहले करना है, आपकी तो बहुत रात हो गई जी है। हाँ जी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी मुझे भी सेकंड आयत मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे इसमें दिखा कि ईमान के औसाफ इसमें बयान किए गए हैं। कामिल मोमिन वो है जो अल्लाह की याद आए तो उनके दिल डर जाते हैं, यानी कि सहम जाते हैं, जो ईमान वाले हैं। और जब उनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं तो नूर ईमान बढ़ जाता है। अपने रब की ज़ात पर भरोसा करने वाले तवज्जो अपनी अल्लाह पर रखें, यानी तवक्कुल करें। उस आयत में जैसा अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब ही पर वो तवक्कुल करते हैं। तो ये इसीलिए पसंद है कि इसमें नूर ईमान बढ़ जाता है जब भी अल्लाह की, जब उनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं। ये चीज़ें बहुत रिमाइंड करती कि जब भी हम, और कामिल मोमिन वो हैं जो अल्लाह की याद आए तो उनके दिल सहम जाते हैं या डर जाते हैं, वजिलत यानी। कुलूबुहुम, जी तो उनके। मुझे ये आयत इसीलिए पसंद है। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। जहरा इतनी दूर से इंडिया से हमारे साथ, और फिर देखें उनके, हमारे 11:30 होते तो उनके 12:30 हो गए हैं। अब ये सोचें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और दे, बहुत दे, हर आमीन। चीज में दे। आपकी जज़ाकल्लाह तमाम खैर। तमाम जो आपकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कौन आ रहा है? बताएं। नफीसा हो गई, नाहिद हो गई, फ्रीदा। मैं अपनी लिस्ट को देख रही हूँ, एक सेकेंड, अब चश्मा लगाना पड़ेगा। और रेहाना, रेहाना आप करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम। जी आज मेरी पहली क्लास है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप कहाँ हैं, क्या पढ़ रही हैं, क्या जी पढ़ा रही हैं। जी। इंशाल्लाह जैसे ही मैं अटेंड करती जाऊंगी फिर मुझे पता होगा कि होमवर्क क्या है, तो जी इंशाल्लाह आप मुझे पीछे नहीं पाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेहाना इंशाल्लाह पहले थी हमारे साथ जब मैंने स्टार्ट की थी क्लासेस, आई थिंक आज से कोई 12 साल पहले या कुछ तो की थी। और हम IIOC में थे, और उस वक्त मैंने फिक्र की क्लासेस स्टार्ट की थी सबसे पहले। तो वो मेरे ख्याल में मैं आपके साथ कभी भी नहीं हूँ नहीं ना है, क्योंकि रेहाना, रेहाना टब्बा है ना आप? जी रेहाना टब्बा 2 है। ओ अच्छा अच्छा, 2 है, लेकिन मेरे मेरे पास आप ही का नंबर था। तो अच्छा हो मुझे सक जब अच्छा, तो आई एम सॉरी, लेकिन वो नहीं एक कोई बार बात नहीं, हाँ, क्योंकि लेकिन मेरी जी, मुझे शौक बहुत था और है कि जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो अटेंड कर सकूं, क्लास तो करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मैं पिछली रिकॉर्डिंग्स भेज दूं जो सूरह आप छोड़ देना, बस सूरह तौबा स्टार्ट करने वाले हैं ना इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से। तो इंशाल्लाह ठीक है। सूरह तौबा जो देखेंगे उसमें सूरह इनफाल की, सूरह तौबा की बातें कुछ कुछ मिलती जुलती हैं, क्योंकि दे आर बोथ अबाउट वॉर्स, दे आर बोथ अबाउट जंगों का है, और उसमें क्या क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं क्या नहीं। इसमें ज़रा बहुत सारे अहकामात हैं, जिस तरह आप सुन रही हैं अभी सबको, कि अहकामात बहुत सारे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और ये करना और वो करना। तो इसलिए इट्स अ रियली आई ओपनिंग, कि है तो ये जंग के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करें, मैं आपको रिकॉर्डिंग वैसे भेज देती हूँ, मौका मिले तो सुन लें। सिर्फ 8 क्लासेस हैं ये पूरी टोटल, आपके इंशाल्लाह 8 दिन में पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह लजीम। इंशाल्लाह। वैसे मैंने फरहत हाशमी से क्लासेस ली हुई है, उनकी माशाल्लाह डिग्री है मेरे पास, माशाल्लाह तालीमुल कुरान की है, और माशाल्लाह। मेरे पास हाँ वो तो बहुत अलहुदा की डिटेल में है। होती है ना, हाँ, वो तो बहुत डिटेल वो में तो होती बहुत है। डिटेल में मैंने पढ़ा हुआ है सब जी कुछ, जी जी लेकिन मैं अभी सुन रही थी कि आप लोग क्या क्या हाँ रिव्यू कर रही हैं। हाँ, ये देखें होमवर्क नहीं इंसान होगा, हमारे बस एग्जाम नहीं जुड़ा होंगे। हुआ रहे, कुरान से किसी भी तरह जुड़ा हुआ रहे, सिर्फ जोड़ के नहीं रखे अपने आप को, बल्कि उस कुरान को अमल वाला भी रिफ्लेक्ट बनाए। रिफ्लेक्ट करे बार बार। उसको देखें, 2 3 चीजें, एक तो उस पर तफक्कर और तदब्बर करना, और बार बार अल्लाह कहता है कि तुम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हो, आंट यू पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, अगर हम इल्म रखते हैं, तो हमें उससे सिर्फ जोड़ के नहीं रखना कि पढ़ लो,
बस हाँ, हम अमल करने की थोड़ी सी कुछ उस पर रिफ्लेक्ट करो, हर चीज़ पे रिफ्लेक्ट करो। जब हम तदब्बर और तफक्कुर करते हैं, जैसे कि एक एक आयत पे सहाबी कभी कभी बहुत दिन लगा लेते, महीने लगा लेते थे, तो हम देखें कि, और रात को मुहासबा करें हम अपना, और वो मुहासबा ये करें कि भाई हमने आज क्या किया जो हमने अल्लाह की रजा के लिए किया, और हमने कितना टाइम गुजारा जो अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा, और हम किस तरह अल्लाह को जवाब देंगे। और कुछ भरोसा नहीं है कि आज हमारी आखिरी रात हो या आखिरी दिन हो, हमें तो पता नहीं, नींद में मौत आ जाए, नींद से पहले मौत आ जाए। दिन को अब देखें अचानक अचानक, ये रुबीना जो बता रही हैं, उम्रा करके आया हमारा रिश्तेदार, मेरी कज़न का बेटा, ये रुबीना भी मेरी कज़न की बेटी है, तो वो जब वापस आए उम्रा करके, उन्होंने जुम्मा पढ़ा, सब कुछ किया, और रात को भी सब पढ़ा, और उसके बाद अचानक बोला कि मुझे कुछ हार्ट में हो रहा है। जब अस्पताल लेके गए, विद इन 3 आवर्स वो चला गया। तो बस अब ये देखें कि इस तरह पता नहीं चलता है किसका, कौन एक्सीडेंट में किस वक्त मर जाएगा, कौन किस तरह, कुछ नहीं पता, बस अल्लाह ताला वो सब। तो सही बात है कि कौन एक्सीडेंट में किस वक्त मर जाए, कितनी किसकी जिंदगी है, कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं इद्दत में हूँ। मेरे हस्बैंड का भी 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाहि अल्लाह व आप इन्ना की मगफिरत इलैहि फरमा दे, आपके लिए आसान आमीन कर दे। देखें अभी कितने लोग हैं जिनकी राजिऊं। इद्दतें पूरी हो गई हैं, कितने लोग हैं जिनकी इद्दतें अभी आमीन चल रही हैं, बस अल्लाह सबको हिम्मत आमीन ताला। आमीन। आगे हाँ, मेरे पास सरवत का नाम है। सरवत, आप बोलना चाहेंगी? नहीं? और कौन बोल चुका है? जरीना बोलना चाहेंगी? जो खामोश है वो खामोश है, कोई बात नहीं। जो जोरा, आप जोरा बोलेंगी? जोरा, आपकी आवाज मुझे नहीं, मेरा ख्याल है आप अनम्यूट हो गई हैं शायद। मेरा ख्याल है आप म्यूट हो गई हैं। एक मिनट ठहरे, आस्क टू अनम्यूट मैं लिख रही हूँ, कैसे म्यूट हो गई हैं? जोरा, नहीं, मैं सुन रही हूँ। जोरा आ रही है आवाज? नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, आप म्यूट हो हाँ, गई थी। तो आप बोलना चाहेंगे कुछ? कौन नहीं, मैं बोलना सुन चाहेगा? रही हूँ। अच्छा चले, अच्छा चले, कौन बोलना चाहेगा? अगर कोई रह गया बोलना चाहता है तो प्लीज वो बोल दें। ये पता नहीं सब ये सब अनम्यूट कैसे हो, मैंने तो सबको म्यूट नहीं किया था। कुछ गड़बड़ हो गई है। चले चले, ठीक है, अगर अनम्यूट हो गए तो प्लीज आप म्यूट हो गए तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हुएवर वांट्स टू टॉक अबाउट कि उनको कौन सी आयत पसंद है और क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सरवत। हाँ जी, मैं अभी थोड़े 2-4 महीने हुए हैं, जी मूव हुए हैं हम इधर। जी, तो बड़ा शौक था मुझे, ये बहुत शौक है पढ़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर पाकिस्तान से भी मैं रिलेटेड थी बड़े, मतलब लॉन्ग टाइम से, 15 साल तक की क्लास से। माशाल्लाह। तो खैर ये तो लंबी बात है। चल, तो मुझे ऐड करवाया किसी ने, जी तो कर, बड़ी मेहनत से पढ़ाती हैं आप। बस तो मुझे अलग। बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई हमें भी थी। खुशी होती, कोई भी नया आता है ना, हम लोग बहुत खुश होते हैं। हम कहते हैं चलो हमारे साथ हमारी फैमिली बढ़ गई है। ये ऐसा होता है जैसे घर में एक बच्चा पैदा हो जाता है और सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, हमारी फैमिली में कोई इंक्लूड होता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। कोई बहुत हाँ पुराने हैं, कोई नए हैं, कोई बिल्कुल नए हैं, बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आप हाँ, सबके खत्म हो गए तो फिर मैं अब खालदा जी का पढ़ के सुना दूं। मेरे ख्याल है किसी ने, नजमा आपा ने शायद खुद ही डाल दिया था अपना, और बाकी मैं अभी अभी मैं म्यूट कर देती हूँ ताकि फिर मैं दोबारा से म्यूट करके, और मैं खालदा मिसेस मुजम्मिल सिद्दीकी का मैं आपको सुना दूं। सबसे पहले उन्होंने मुझे कल ही भेज दिया था, तो उनका ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये मिसेस मुजम्मिल सिद्दीकी खालदा जी का है। सूरह अनफाल की कई आयतें मुझे पसंद है, मैंने इस वक्त आया नंबर 29 मुंतखब की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये और किसी ने भी किया था आप में से, और ये वही है आयत नंबर 29। लेकिन उन्होंने लिखा किया है कि ये इसलिए कि अल्लाह ताला हमें एक ऐसी सिफत से नवाजने का वादा फरमा रहे हैं जो अगर हमें नसीब हो गई तो हम अच्छे बुरे की पहचान, यानी कि वो हम जो फुरकान है, क्राइटेरियन, वो हम पहचान कर सकेंगे और हक व बातिल में तमीज़ कर सकेंगे। इसके काबिल, उन्होंने लिखा काबिल हो जाएंगे। भाई उनकी उर्दू बहुत हाय है, मैं अपनी उर्दू में बोल देती हूँ, गड़बड़ कर देती हूँ। तो जो हक और बातिल में तमीज़ करने के काबिल हो जाएंगे। और
یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوگی، اور وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں دور کر دے گا، اور ہم یہ مطلب یہ جو صفت ہے یہ ہمیں ہمارے گناہوں سے دور کر دے گی اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگی۔ صفت کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کا نام دیا ہے، اور اس کی عظیم نعمت ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھا انہوں نے فرقان کے بارے میں ان کا جو فوکس تھا اسی آیت میں، اور بھی کسی نے بھی یاد کی تھی لیکن اس میں خاص کر وہ کہہ رہے ہیں فرقان پہ، کہ حق اور باطل کی ہمیں پہچان ہو جائے گی، واٹ از ٹروتھ، واٹ از فالسہڈ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بلیور کی پہچان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ فرقان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے کہ ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، ہم تمیز کر سکتے ہیں کہ کیا چیز، اور ہم خود سے نہیں کریں گے، اپنے ویمز پہ نہیں، اپنے یہ میں خود سے کہہ رہی ہوں، اپنے ویمز پہ، اپنے ڈیزائرز پہ، اپنے ایگو کو دیکھ کے ہم نہیں کریں گے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے یہ صحیح ہے وہ صحیح مانیں گے، اور جو اللہ نے کہا یہ غلط ہے یہ غلط ہے۔ اس کے بعد نجمہ آپا نے جو ڈالا تھا اس میں آیت نہیں تھی، تو اسی لیے میں نے اس میں آیت کہہ دیا، انہوں نے ڈالا تھا گروپ پہ کہ آیت نمبر 70، یا ایھا النبی قل لازواجک، نہیں، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم یغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ تو یہ نجمہ آپا کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو خیر کا لفظ یوز ہوا ہے، خیر، اس کا مطلب ہے ایمان، اس کا مطلب ہے فیتھ، اور اس کا مطلب ہے اخلاص یا سنسیریٹی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں مجھے ذرا بھی خیر نظر آتی، کہ ذرا سا بھی خیر اگر ہوتی، یعنی کہ ایمان ہوتا اور اخلاص ہوتا، تو یہ بہت بڑے دو کوالٹیز ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، اور ان کے دلوں کو سکون بھی ملے گا، اور ان کو وہ چیز مل جائے گی جو کہ انہوں نے جو ان سے لے لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کے سب گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ مطلب یہ قیدیوں کے بارے میں ہے، جن قیدیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ قیدی جب ان سے رینسم یا ان سے فدیہ لیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ بلیورز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی خیر ہوگی ان ڈس بلیورز میں، ان کفار میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پھر ان کے یہ سب کر دوں گا۔ گناہ بھی، آپ کو پتہ ہے ہجرت سے بھی گناہ معاف ہو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے مسلمان اس ایمان لانے سے بھی گناہ معاف ہو رہے تھے، یہ ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے۔ ابھی آ رہا ہے سسٹر روحینہ کا۔ سسٹر روحینہ نے لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹیچر نسرین، انہوں نے آیا نمبر 46 کو چوز کیا ہے۔ آیا نمبر 46 میرے خیال ہے فریدہ نے شاید بولا تھا، اور یہ ابھی شاید روحینہ کی باری آئی ہے، اور اتفاق سے میرا بھی یہی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ تو اس میں انہوں نے ایک سمپل سا میسج دیا ہے سسٹر روحینہ نے، انہوں نے آیت کا نمبر دیا اور یہ لکھا ہے بیکاز اٹ ٹاکس اباؤٹ جو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا اوائڈ کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو یونائٹ۔ یہ ان کا تھا انشاءاللہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے یونٹی کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو بیسک سبق انہوں نے جو اس سے نکالا وہ یہی ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سسٹر رخسانہ جو ہیں پاکستان سے، انہوں نے آیا نمبر 20 چوز کیا، اور انہوں نے چوز کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور موڑ مت جاؤ، ولا تولو، منہ مت پھیر لو، عنہ، اس سے، وانتم تسمعون، جب کہ تم سن رہے ہو۔ جب کہ تم، مطلب جاننے کا مطلب کیا ہے؟ سننے کا مطلب صرف نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا، سننے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنو بھی، سمجھو بھی، اس کو ڈائجسٹ بھی کرو، ریٹین بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو۔ تو جو کچھ آپ نے سنا ہے اللہ کے کلام میں سے یا نبی کی سنت میں سے، وہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں، وہ وہی ہیں۔ تو اس سب کو ایک مسلمان، وہ کہتی ہیں کہ اس آیت میں وہ سب کچھ ہے جو ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ، جب آپ سن لو آپ کو پتہ چل جائے۔ تو اب میرے لیے، میں رہ گئی ہوں، اگر اور کوئی نہیں ہے تو میں اپنا بتا دوں، میرا یہ کہ میرے لیے موسٹ انسپائرنگ آیت جو تھی میرے لیے بھی آیت نمبر 46 تھی، اور وہی ہے وہ جو روحی بھی تھی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کی حکم مانو اور رسول کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ڈو ناٹ ڈسپیوٹ، کیونکہ کیا ہوگا؟ کمزور پڑ جاؤ گے۔ جب آپ کمزور پڑ جاؤ گے، یو ول لوز کریج، آپ کی اسٹرینتھ کم ہو جائے گی، آپ کی ہوا، وہ کہتے ہیں نا، اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، تو یہ بھی ایک چیز ہے، صبر کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ آیت کیوں انسپائر کرتی؟ کیونکہ اس میں ہماری اسپریچول اوبیڈینس بھی ہے، روحانی اطاعت،
یعنی ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. ہمارے جذبات پر قابو بھی ہے، یعنی ایموشنل کنٹرول بھی ہے، یہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی شاید بتایا تھا. اور سوشل ہارمنی بھی، یعنی سماجی ہم آہنگی، ان سب چیزوں کو ایک میں ڈال دیے. ایک میسج ہے، ایک آیت ہے، اور اس میں 3 ویری امپورٹنٹ کمانڈس ہیں، کروشل کمانڈس ہیں. یہ ایسے احکامات ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے اور دونوں میں ہمیں کامیابی دے گی. تو سب سے پہلا تینوں کمانڈس کو میں بتاتی ہوں. سب سے پہلا کمانڈ کیا تھا؟ اطیع اللہ و رسول. اب کئی لوگوں نے آپ نے یہ اس کو بتایا کہ ٹرو اسٹرینتھ ہمارا کس چیز میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں. ہمیں قوت ملتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، کیونکہ ہم ڈیوائن گائیڈنس کو فالو کر رہے ہیں. ہم اللہ نے جو ریویل کیا ہے، چاہے وہ کتاب میں، کتاب الہی میں، اور چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اگر ہم قرآن اور سنت دونوں کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ ٹرو گائیڈنس ہے، وہ وہی سے آئی ہوئی باتیں ہیں. ہم اپنے ایگو کو، جس طرح پہلے بھی میں کہہ چکی، اپنے ایگو کو، اپنے ومس کو، اپنے ڈیزائرز کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو ہم اوبیڈینس کو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کو، جس طرح آئی تھنک فریدا نے کہا تھا، اس کو ہم ہر چیز کے اوپر ہم اس کو لاتے اپون ایوری تھنگ ایلس. یعنی کہ ہماری جو صحیح کامیابی جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صرف اس وقت ملے گی اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. نہ تیری نہ میری سنیں گے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا تھا ہم کہیں گے نہیں ہم نہیں سنتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل اس چیز پہ کریں گے کہ جو اللہ نے حکم دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم نافرمانی، جس طرح فریدا نے کہا کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے، اس کا الٹ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کی جو رضا ہے وہ ہم سے ہٹ جائے گی، اور ہم محروم رہ جائیں گے اس رحم سے، اس کرم سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا تھا. سیکنڈ کمانڈ کیا تھا؟ ولا تنازعوا. تو پہلا کمانڈ اطیع اللہ تھا، سیکنڈ کمانڈ اطیع اللہ و اطیع الرسول. دوسرا ہے ولا تنازعوا، یعنی آپس میں آپ ڈسپیوٹ نہ کریں. یہ بار بار اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک ریمائنڈر ہمارے لیے، اٹ از فار ایچ ون آف اس. آپس میں ڈسپیوٹ نہ کرو. اینڈ ان آل سچویشنز، فار آل ٹائمس. ہر ساری عمر کے لیے یہ ہے ہمارے لیے، اور آل سچویشنز میں، آل کنڈیشنز میں یہ ہے کہ ہماری جو پاور ہے، ہمارا جو سکسیس ہے، وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ہماری مسلمانوں کی یونٹی میں. اور جب ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں، جب ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم ویک ہو جاتے ہیں. کس طرح سے ویک ہو جاتے ہیں؟ اسپرچولی بھی، روحانی طور پہ، اور فزیکلی بھی ہم ویک ہو جاتے ہیں. تو یہ لیسن اپلائی کرتا ہے ہماری ہر ایسپیکٹ پہ، ہماری لائف پہ، پوری لائف پہ. ہماری فیملی میں بھی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے پڑھاتے وقت میں نے یہ بولا کہ نہیں بولا، لیکن فیملی ڈسپیوٹس بہت ہی گڑبڑ چیز ہے. ایک بیٹا ایک طرف ہے، ایک بیٹا دوسری طرف ہے، ایک بیٹی تیسری طرف ہے، ماں ایک طرف ہے، باپ ایک طرف ہے، اور سب کے الگ الگ خواہشات ہیں، سب کی الگ الگ تھنکنگ ہے، سب کی الگ الگ لائف ہے، اور سب آپس میں ڈسپیوٹ کرتے ہیں. اور ایک دوسرے سے کیسے لوگ ہیں جو بات بھی نہیں کرتے ہیں. کل مجھے پاکستان سے کسی نے بتایا کہ وہ جو ایک بندہ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ملتا ہے، اور ان کی بہن کوئی نہیں، لیکن بھائیوں سے بھی نہیں ملتا ہے، بات بھی نہیں کرتا ہے، اور اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے تم بھی اپنی بہنوں سے، اپنے بھائی سے بات نہیں کرو. I mean like this is disputes within the family, within رحم کے رشتے جو ہم بات کر رہے تھے نا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا رحم کے رشتے، وہ بھی صلہ رحمی کتنی ضروری ہے. تو یہ مجھے بہت سٹرائک کی جب مجھے یہ پتا چلا. اور کمیونٹی میں تو ہوتی ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی میں، اس میں ایک دوسرے سے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھ کے بیٹھے ہیں، اور آپس میں ڈسپیوٹس پہ لگے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے ہماری امہ، ہماری لائف، ہماری فیملی، ہماری کمیونٹی، اور ہماری جو امہ ہے مسلمان امہ، اس میں یونٹی بہت ضروری ہے. اگر پوری مسلمان امہ جمع ہو جائے، یونائٹ ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ پھر تو اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ ہمیں سپورٹ کرے گا. تو تیسرا کمانڈ کیا تھا؟ وَاصْبِرُوا اینڈ بی پیشنٹ. ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ اپنی سپورٹ جو ہے اس کی ہمیں ایشورنس دے رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرے. اگر ہم سپورٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ میں ہر کنڈیشن میں، ہر سرکمسٹانسز میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ہم صبر کھو بیٹھتے ہیں، میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، ہم صبر کھو بیٹھتے ہیں. ذرا سی کوئی بات سنتے ہیں نا، ہمیں آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے. پریشان آنسو اور رونا جو ہے وہ اٹس اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اور پروفٹس بھی روئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صبر کو نہیں چھوڑنا ہاتھ سے. آنکھوں سے آنسو نکلنا الگ بات ہے، لیکن صبر کرتے رہنا ہے. یہ اتنی بڑی ایک ویلتھ ہے، وہ کہتے ہیں ایک دولت، ایک خزانہ آپ کہہ لیں، کہ پوری دنیا کی بھی اگر دولت ہمیں مل جائے نا، لیکن اگر اللہ کی سپورٹ ملتی ہے تو وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ کی سپورٹ کب ملے گی؟ اگر ہم صبر کریں گے. تو یہ صبر کرنا جو ہے ہمارے لیے ایک امید بن جاتی ہے
کہ جو سفر نہیں، جو صبر کرے گا تو وہ کفر نہیں کرے گا. کفر کرنا ناشکری، یعنی آپ صبر کر رہے ہیں، آپ ناشکری نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اطمینان ملے گا ایون جب ہارڈ شپس ہمارے سامنے ہوں، ایون جب ہم کسی تکلیف سے، کسی آزمائش سے، کسی بیماری سے گزر رہے ہوں، تو اس سب حالات میں کسی کی عدت ہے، کسی کی عدت ختم ہوئی ہے، کسی کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا توکل سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں صبر اختیار کرو اور کام رہو. اس میں آپ صبر سے رہو، کام رہو، جسٹ بی کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. جیسے آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ دا بیسٹ آف پلانرز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کی توفیق دے. اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ہماری سورہ الانفال ختم ہو گئی ہے، ہم لوگوں نے ریویو سیشن بھی ابھی کر لیا الحمدللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم سورہ توبہ شروع کریں گے. اور جو لوگ پہلے نہیں اٹینڈ کر پائے تھے، جو لوگ ابھی نئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھے، ہماری اس کلاس میں ان کو قائم رکھے، اور ہماری کلاس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارا پڑھنا، ہمارا پڑھانا قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں کچھ میں کہنا چاہوں گی. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں گی بس، تو ہمارا قبول کر لیں. اس سے پہلے کہ میں اینڈ کروں، صرف یہ تھا کہ روبین اس کے لیے، امینہ کے لیے پلیز ذرا پھر سے آپ سب دعا کریں، بہت دعا کریں. امینہ کے لیے اسپیشل دعا کریں، کیونکہ اس کے 2 کیمو کے سیشن ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، اس کو طاقت دے، اس کو برداشت کرنے کی بھی، اس کو بالکل ٹھیک کر دے، اس کے باقی سیشنز بھی بہت اچھے کرا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس ہماری کلاس میں بھی لے آئے، اور دین قائم رکھے، اور اس سے دین کا کام بھی لے لے. جی ریحانہ، آپ کچھ بول رہی تھی؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کسی کا دل کسی سے بھی بلا واسطہ بالواسطہ اگر ناراض کی ہو گئی ہے، جیسا کہ ابھی آپ اپنی اس میں بتا رہی تھیں، تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر کسی نے اپنے کسی بھی بہن کو یا بھائی کو معاف نہیں کیا، تو جنت کی خوشبو تک اس سے 700 گز تک دور رہے گی، یعنی کہ وہ اسمیل تک نہیں لے پتہ سکے نہیں، گا. یہ حدیث کی میں اوتھینٹسٹی چیک کر لوں گی ریحانہ، جی کیوں یہ معاف کرنے والی بات جو ہے نا، یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. معاف کرنا، رات کو بھی آپ نے معاف کرنا، بیکاز آپ جس کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ معافی کی جی امیدوار بھی ہاں، ہوں، امید بھی رکھ ایکسپیکٹ. سکتی ہے. لیکن 700 گز دور والی جو چیز ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ معاف کرنے کے اس میں ہے جی کہ نہیں. تو لیٹ می جسٹ چیک، بیکاز ہماری کلاس کا ضرور ضرور ہماری ضرور کلاس آپ کا چیک کر رول ہے کہ لیجیے گا. میں بھی جو بولتی ہوں، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی بتائیں، مجھے ہاں ہاں کہتے ہیں بتائیں کہ یہ کس کمپائلیشن میں حدیث کی. تو جب بھی آپ کوئی چیز کوٹ کریں، آپ تو نہیں ہے لیکن جو بھی کوئی کوٹ کر رہا ہو تو وہ پلیز ساتھ حدیث کا حوالہ دیں کہ یہ کیا جی. انہوں نے کہیں سے ادھر ادھر سے سن لیا ہے یا انہوں نہیں نہیں، ادھر ادھر نے. سے نہیں. ہاں ہاں ضرور ضرور، تو ٹھیک ہے. اپنی حدیث یہ ابھی تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ سب کو معاف کر دیں اور بالکل آگے بڑھیں. بالکل. اس کے ساتھ کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا ان کو جنت کی خوشخبری ہے. پھر دوبارہ سے پھر کہا کہ ان کو یہ جنت میں جائیں گے. پھر تیسری دفعہ پھر کہا تو ایک صحابی جو ہیں انہوں نے کہا، میں آپ کو لکھ بھی دوں گی، پوری حدیث بھیج دوں گی، اسی میں ڈال دوں گی انشاءاللہ. تو ان کو جب کہا تو انہوں نے کہا یہ کون تھے، تو انہوں نے نام بتایا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ گئے اور ان کے پاس انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے پاس ایک رات ٹھہرنا ہے. اور یہ جب وہاں گئے ٹھہرنے کے لیے تو انہوں نے کہا آپ کون سی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے خوشخبری دی ہے جنت کی، وہ کیا ایسا کام کرتے تھے. تو ان کو دیکھا وہ تو بالکل آرڈنری ہیں، رات کو سو بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، دن کو بھی سب کچھ، مطلب بہت نارمل انسان لگے. تو 2-3 دن وہ ٹھہر گیا ان کے پاس ان کی اجازت سے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میں تو صرف یہ کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ حدیث اس کے ساتھ کی جو ریحانہ بتا رہی ہیں کہ یہ حدیث یہ کہ آپ اگر سب کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ رکھا ہوگا. اب ظاہر ہے وہ صحابی تھے، ان کا ڈیفرنٹ رتبہ ہے، ہمارا ڈیفرنٹ ہے، لیکن جب ہم اس کو فالو کریں گے اور ہم سب کو معاف کر دیں گے تو ہم اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے کوئی ظلم کیا ہو، اگر آپ نے ظلم کیا ہو یا آپ نے کچھ غیبت کی ہو اور آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو ہیومیلیٹ کیا ہوا، آپ نے اس کو رسوا کیا ہو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں بھی اس کا حساب کتاب بھی دینا ہی پڑے گا. کیونکہ جو ہماری نیکیاں ہوں گی، اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں بچی ہیں تو پھر ہماری نیکیاں اس کو پہلے دی جائیں گی، اگر نہیں ہوں گی تو پھر ان کے جو برے اعمال ہیں وہ ہمارے جھولی میں آ جائیں گے. تو یہ حدیثیں ذرا بہت ہی ڈراؤنی ہیں اور یہ سچی ہیں، اوتھینٹک ہیں، لیکن ہمیں اس پہ یہی سب دیکھنا ہے کہ ہم لوگ غیبت تو فٹافٹ کر لیتے ہیں،
میں بھی کرتی ہوں، آپ لوگ بھی شاید کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن غیبت تو ایسے ہو جاتی ہے کمرے سے. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے میری کلاس میں کہ کمرے سے ابھی تو کوئی نکلتا ہے کہ ہمارے منہ سے او اس کی قمیض کیسی تھی، اس کی شلوار کیسی تھی، اس نے کتنا میک اپ کیا ہوا تھا، اس نے حجاب ٹھیک سے نہیں اوڑھا ہوا تھا. یہ بھی غیبت ہے نا. جو چیز آپ ان کے پیچھے کر رہے ہو دوسرے کے سامنے، آپ اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہو، آپ اس کو ریڈیکیول کر رہے ہو، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، وہ سب غیبت میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے غیبتوں سے، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر اس عمل سے ہمیں بچا کے رکھے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، ہم کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری طرح سے من و عن فالو کر سکیں. ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو ہمیں صحیح تجوید سے ادا کرنے کی توفیق دے، قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھنے کی توفیق دے. اور آمین ایک ایک حرف کا جو اللہ تعالیٰ آمین کہتے ہیں ایک حرف کو پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں منیمم ملتی ہیں. 10 نیکیاں منیمم، حرف کو، لفظ کو نہیں، حرف کو. تو آپ نے جب الف لام میم کہہ دیا تو اس کے اندر 3 حرف 3 حروف آ گئے، اس کا مطلب آلریڈی 30 نیکیاں مل گیا. تو ہم لوگ تو اتنا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبول کر لے اور اپنی رضا کے لیے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس پہ غور و فکر، تدبر، تفکر کرنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھ کے سیکھ کے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. پھر اپنے بچوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اپنے بچے، اپنے مال، اپنی اولاد، تو اپنے بچوں کو کم از کم کھانے پہ اس طرح بیٹھیں کہ جب آپ ڈنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا بچے ساتھ ہیں تو ایک حدیث ہی پڑھ لیں، کوئی ایسی حدیث پڑھ لیں جس سے سب بچے سن لیں اور سب بچوں سے آپ کو عادت ڈلا دیں. اب تو سب کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کے بچوں کو سنائیں، لیکن جسٹ اسپریڈ اٹ. ہمارا مشن کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بات پہنچائی ہے، ہمارا مشن یہ کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. کوئی اور کسی نے کوئی پوائنٹ ریز کرنا ہے تو کر لیں، اور کوئی سوال ہے یا کوئی چیز کوئی شیئر کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم آج جلدی اینڈ کر لیں گے. نسرین باجی ایک کوشچن ہے میرا کہ ابھی آپ جیسے کہہ رہی تھی نا کہ غیبت ہو جاتی ہے، کسی کو دیکھ کے کہہ دیا کہ کپڑے ایسے یا کچھ، اللہ معاف کرے اگر دل میں کوئی ایسا خیال آ جائے تو کیا اس پہ بھی کوئی بات ہمیں؟ نہیں، دل میں آپ کے جو بھی خیالات ہیں، میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایک بھی کوئی بھی غلط بات آتی، اینی ایول جو آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ کے دل میں وہ آ رہی ہے، اس کو اگر آپ نے روک دیا اور اگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا تو اس کی بھی آپ کو نیکی ملے گی. اس کو بھی نیکی ہے تو اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی نیکی نیکی بھی برابر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ سوچا لیکن تم نے اس پہ عمل تو نہیں کیا، کسی کو بولا تو نہیں. تو بس الحمدللہ، اللہ کا رحم کی، اللہ کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے التواب کو واپس جا کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا. جو ہم نے اللہ کے نام سب پڑھے ہیں اپنی کلاسز میں، یہ ریحانہ نیو ہے تو ان کو بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ہم نے اپنی کلاسز میں جو نام پڑھے، جہاں جو نام اپیئر ہوتا ہے اس کی پھر ہم تھوڑی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں اللہ کے ناموں کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا موقع دیا کہ ہم اس پہ بھی تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، اس کی بھی تھوڑی سی ان ناموں کو بھی ہم سیکھ لیں. اور ناموں کا مطلب یہ نہیں کہ خالی نام لے لے کے کہیں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا بس. اس کے ساتھ یہ دعا بھی ہونی چاہیے. جب آپ نام لیتے ہو تو اللہ اس طرح سے ہی ہے نا، جیسے ایک بچہ کہہ رہے ہیں ممی ممی ممی، بابا بابا بابا، مما مما مما، اور آپ کہیں بھائی کیا بول رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں بولو آگے، میرے نام تو پکار رہے ہو، میری سب چیزوں کو ایکنالج کر رہے ہو، لیکن آگے پکار کیا رہے ہو؟ دعا کیا ہے تمہاری؟ تو اصل تو دعا ہے. تو آپ یہ نام لے کے اللہ تعالیٰ کہتے پکارو مجھے ان سے، کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ رٹ لو، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ کے، آپ نے جس چیز کے لیے آپ نے، جب آپ شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ ان کو اللہ کو شافی بنا کے مانگے کہ اللہ شفا دینے والا تو یہ. اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی امید ہے تو وہی مانگے. اگر اللہ تعالیٰ سے اولاد کا ہے تو وہاب، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا وہاب، یہ کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، اور مانگنے کا ٹائم بھی، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی پوزیشن بھی بتا دی کہ آپ تہجد میں مانگیں تو اللہ تعالیٰ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بولو مجھ سے کون مانگنے والا ہے، کون اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کون دعائیں کر رہا ہے، کسی کو کیا چیز چاہیے مجھ سے مانگو، اس وقت مانگو. تو تہجد کے وقت آپ مانگے، چاہے آپ فجر سے 2 منٹ پہلے بھی ختم کریں، آپ بس اس سے مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور جو مانگنا ہے مانگے. اور جب آپ تہجد کے دوران، اب دیئرز ڈفرنس آف اوپینین، کچھ علماء یہ کہتے ہیں نہیں آپ تہجد کے دوران آپ جب سجدے میں ہوں گے تو آپ اردو میں دعا نہیں کر سکتے، لیکن آئی فالو دا اسکول، یہ میری اوپینین نہیں ہے، اسکالرس کی اوپینین ہے، اینڈ آئی فالو دیٹ اسکول آف تھاٹ، کہ جس میں کہتے ہیں نہیں، جب آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر آپ صرف عربی میں مانگیں تو نہ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہے، نہ آپ کے وہ جذبات نہ کچھ ہوں گے. آپ جب سجدے میں ہیں نماز کے دوران، تہجد کے دوران، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ اللہ
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، بلوچی میں، سندھی میں، میمن میں، جس میں بھی، گجراتی میں، جو آپ نے کرنا ہے، بنگالی میں، جس میں کرنا ہے آپ کریں. ہمارے پاس ہر قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہر قسم کی زبانیں بولنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے لیے اور اپنی فیملیز کے لیے، اپنی نسل در نسل کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سکھایا کہ نسل در نسل کے لیے، جنریشنز ٹو کم کے لیے دعا کریں. تو سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو متقیوں کا امام بنائے. یہ سب دعائیں ہم کریں، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے، ذی القربہ والیتامى والمساکین، سب کے لیے دعا کریں. اور پھر میرے ساتھ جب میں دعا کرتی ہوں تو میں اپنے ہمارے اساتذہ کے لیے بھی کریں، تمام اساتذہ جتنے بھی ہیں، اور تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اب میں آپ لوگ ہر روز میری دعا، جو میرے اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں آ گیا وہ آٹومیٹیکلی میری دعا کی لسٹ میں آ گیا. سب کے لیے دعا کریں. اور اس کے بعد کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے دعا کریں. اور اس میں جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ان سب کی مغفرت کے لیے، ان پر رحم کرنے کے لیے، اور جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کر دے، ہمارے سمیت، اور اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے. تو یہ ہم نے کس کس کے لیے دعا کر دی؟ ایک کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں آمین اینڈ سیم فار یو. تو اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں تو مگر یہ نا نسرین باجی کے فرض نماز میں نہیں کرنا نا، یہ فرض میں نہیں. میں نے آج تہجد کا لفظ یوز کیا ہے. یو کین ڈو اٹ ان اینی نفل پریئر، لیکن تہجد جو ہے دیٹ از دا ٹائم آلسو نا. ٹائم، فرض کا ٹائم تو تہجد کے وقت نہیں ہوتا ہے. دیٹس وائی اٹ از دا پرفیکٹ ٹائم اینڈ اٹ از دا پرفیکٹ پوزیشن. جب ہم پروسٹریشن ہوتے ہیں، سجود میں ہوتے ہیں، وی آر دا کلوزسٹ ٹو اللہ. اور اس وقت ہم اکیلے ہوتے ہیں، کوئی شو آف نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، خود کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ سب سے بیسٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے تہجد کے وقت پھر کیا، اس دن میں سن رہی تھی ایک عالم کو، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نور ہی نور ہوتا ہے ہر طرف. شیخ بلو نے کہا کہ ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے، اور جب فرشتے آتے ہیں اس وقت تو ان کو ہر گھر میں لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ اس لائٹ والے گھر میں آتے ہیں. تو میں نے کہا شیخ بلو سے کہ میں نے کہا کہ اس میں کوئی حدیث ہے ایسی؟ تو کہتے ہیں دس از ناٹ اے حدیث، دس از ڈیرائیوڈ. کیونکہ آٹومیٹیکلی جب پتہ ہے کہ فرشتے آئیں گے، جہاں بھی ذکر کی گیدرنگ ہے فرشتے آئیں گے، اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پہ آئے ہوئے ہیں اوپر سے، تو اس وقت تو فرشتے لوگوں سے دیکھ رہے ہوں گے نا کہ کون اس وقت اللہ سے کیا مانگ رہا ہے. تو ان کو خود ہی ان کو نور نظر آ رہا ہوگا. ہمارے گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے، میں تو اندھیرے میں پڑھتی ہوں، مجھے تو بالکل نہیں مزہ آتا کہ میں اس وقت بتی جلاؤں. تو اندھیرے میں تو میں نے کہا کیسے نظر آئے گا؟ تو شیخ بلو نے کہا کہ دس از ڈیرائیوڈ بائی دی مفسرین، کہ یہ انہوں نے اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوگا، فرشتوں کو ہمیں تو نہیں پتا. لیکن یہ مجھے بات بہت پسند آئی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا وہ نظر آنے چاہیے شیڈو. کوئی نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اندھیرے میں. اچھا پڑھتی ہوں میں، بالکل اندھیرے میں پڑھتی. ہمارے پاس نہ کوئی یہاں پر گھر کے اندر سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ کچھ ہے. وہ کس لیے کہ اگر آپ کو اندھیرے میں پڑھ لیں، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دیا لگا ہوتا تھا کہ وہ بھی کوئی سانپ بچھو کوئی آ جائے تو نظر آئے. ہمارے جیسے گھر تھوڑی ہوتے تھے، یہاں بھی آ جاتے ہیں. میرے تو گھر کے باہر تو سانپ آیا تھا، لیکن گھر کے اندر اللہ کا شکر ہی نہیں ہے. ہم بینکاک میں رہے اتنے سال، تو وہاں تو لوگوں کے گھروں میں بھی آ جاتا تھا. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ بالکل اندھیرے میں پڑھ سکتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی وہ حدیث نہیں ہے کہ آپ اندھیرے میں نہ پڑھیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. چلیں پھر دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ. آمین. اللہ ہماری نسو آپا کو صحت تندرست دے دے، اسی طرح ہمیں پڑھاتے رہے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. چلیں.